ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال من كان منكم يعبد الله فإن الله هو حي لا يموت ومن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اس مہینے کے اندر سمجھا اور مانا جاتا ہے بعض مورخین نے اس مہینے کے اندر پیدائش کو کنفرم قرار دیا ہے ان میں سے کچھ نے 9 ربیع الاول کچھ نے 8 کچھ نے 11 کا ذکر کیا ہے اور ہمارے بریلوی بھائیوں کے امام احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ یہ بات حق اور سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے سوموار کا دن تھا اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے سارے اماموں سے ہٹ کے موقف قائم کیا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ پیدائش کے متعلق ایک موقف نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کے اوپر موت کا آنا، یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ کے اوپر موت کا فرشتہ آیا تھا، آپ کو موت آئی تھی، آپ نے وفات پائی تھی، آپ کی قبر پاک بنی تھی، صحابہ پریشان ہوئے تھے، اماں عائشہ بیوہ ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کو غم لگا تھا، صحابہ غمگین ہوئے تھے، ابو بکر نے آنسو بہائے تھے، عمر جذباتی ہوئے تھے۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے نہیں تھے اور مانتے نہیں تھے کہ انبیاء کے اوپر موت آتی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن پاک کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے اوپر موت کا آنا حق ہے، نبیوں کے اوپر موت آئی ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کہتا ہے میرے سونے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی عزیر کا ذکر کیا ہے اور فرمایا او مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ جب ایک میرے نبی، میرے پیغمبر ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بستی کو آسمانوں کا رب کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس نبی کو وہاں پہ ہی اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ یہاں پہ ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء کو موت نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، نام اس کا عزیر ہے، اور ان کو موت کی نیند اللہ نے سلایا تھا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال وہ موت کی حالت کے اندر پڑے رہے تھے۔ حضرت یعقوب کی موت کا ذکر ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ تمہیں قرآن میں یہ ذکر نظر نہیں آتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر جب موت کا وقت آ گیا تھا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا اور ان سے کہنے لگے تھے اے میرے پیارے بچوں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا تھا ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ابا اور دادا کے جو الہ تھے، سچا رب تھا، ہم اسی کی عبادت کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جناب یوسف کی وفات کا ذکر ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا اور قرب قیامت واپس آنا اور اس وقت پھر فوت کیا جانا، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ آسمانوں کے رب نے کہا تھا محمد اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، اگر ان پہ موت کا وقت آ جائے گا جو کہ آ کے رہنا ہے، کیا تم نبی پہ موت آنے کے بعد اپنے دین اسلام سے پھر جاؤ گے، اپنے دین اسلام کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے؟ تو جو نبی پہ موت آنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کے بیٹھ جائے گا تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔
انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ ساری دنیا کے کافر بھی فوت ہونے والے ہیں۔ رب نے قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت سے ہمکنار ہو کے رہنا ہے۔ اس سے مراد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ کل من علیہا فان، ساری دنیا کی چیزوں نے فنا ہو جانا ہے، اس سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اور اگر ایک چیز بچنے والی ہے وہ کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، وہ اکیلے اللہ کی ذات بچنے والی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہ تو تھا قرآن میں انبیاء پہ موت آنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی ہے اور آپ کی موت کا اشارہ قرآن کے اندر موجود ہے، آپ کی وفات کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اور آپ کی وفات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اتنی غربت کے باوجود، اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود لوگوں کے اتنے پریشان حالات ہیں، اور ادھر ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی زد کے اندر آدھے سے زیادہ پاکستان آ چکا ہے۔ میں سوچ رہا تھا شاید اس دفعہ مسلمانوں کو کوئی عقل آ جائے، کوئی شرم اور حیا آ جائے کہ ہم جلوس نہیں منائیں گے، ہم جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، ہم بازاروں کو نہیں سجائیں گے، ہم فضول خرچیاں نہیں کریں گے، ہم گلیوں کو صفائی کا وہ بندوبست نہیں کریں گے، ہم اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کے بعد نقلی خانہ کعبہ کے جناب ماڈل بنا کے، روضے رسول کے ماڈل بنا کے، رات کو بنا کے صبح کو نہیں گرائیں گے، یہ سارا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ ملک کے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں، لیکن نہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی دیر ہے، یہاں جلوسوں کی بھرمار پڑ گئی ہے۔ کوئی میلاد ریلی کے نام پہ، کوئی محفل میلاد کے نام پہ، کوئی میلاد کے جوس کے نام سے، اور کوئی نبی کی ولادت کے نام سے، کوئی نبی کی آمد کے نام پہ اتنے جلوس نکالے گئے ہیں، اتنی گلیاں سجائی گئی ہیں، اتنے پیسے لگائے گئے ہیں، اتنی فضول خرچی کی گئی ہے۔ رب اکبر کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسلام کے اندر یہ سب کرنا واجب قرار دیا گیا۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت یہ سارا کچھ کرتی نظر آتی ہے۔ چند لوگ ہیں پاکستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر جن کو دنیا اہل حدیث کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہ لوگ نہیں مناتے ہیں، یہ جشن نہیں مناتے ہیں، یہ بھنگڑے نہیں ڈالتے ہیں، یہ ڈانس نہیں کرتے ہیں، یہ گلیوں کو نہیں سجاتے ہیں، یہ نقلی ماڈل نہیں بناتے ہیں، یہ نبی کا روزہ اپنے شہر ڈسکا سمبڑیال سیالکوٹ کے اندر بنا کے اس کو گراتے نہیں ہیں، یہ نبی کے نالین کے اوپر آمد مصطفیٰ مرحبا لکھ کے اپنے گلیوں کی زینت نہیں بناتے ہیں، اور یہ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے، آپ میلاد کیوں نہیں مناتے، آپ جشن کیوں نہیں مناتے، نبی کی آمد کی خوشی کیوں نہیں مناتے، آپ گلیوں کو کیوں نہیں سجاتے؟ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر صرف اسی بات کا جواب دیا جائے گا کہ ہم لوگ اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اس لیے بھی اس سے درگزر نہیں کرتے کہ ہمارے لوگ پیسے نہیں دیتے، ہم اس لیے بھی ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہوئے کہ ہماری عوام نہیں مانتی، ہم اس لیے بھی ان کاموں سے دور نہیں بھاگتے کہ ہمارے بزرگ نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم ہم صرف اور صرف اس لیے ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے ان کاموں کا حصہ نہیں بنتے۔ میرے پیغمبر کے شہر مدینہ کے اندر ربیع الاول کا جو سال آیا تھا 11 ہجری کے اندر، جو ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا، اللہ کی قسم اس مہینے کے اندر مدینے کی کیا صورتحال تھی، پیغمبر کی بیویوں کی کیا پوزیشن تھی، اماں عائشہ کتنی پریشان تھی، سیدہ فاطمہ کس قدر غمناک ہو چکی تھی، ابو بکر اور عمر و عثمان اور دیگر صحابہ کرام ان کی حالت اور پوزیشن کیا تھی۔ آج کے جمعہ کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ اس نتیجہ کے اوپر پہنچیں گے کہ اللہ کی قسم یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر یہ میلاد منانے ثابت ہوتے، اگر یہ جھنڈیاں لگانی ثابت ہو گئی، اگر یہ جلوس نکالنے ثابت ہوتے، سب سے پہلا جلوس مدینے کے اندر نکلتا اور ابو بکر صدیق نکالتے۔ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی، سب سے پہلا جلوس حضرت عمر فاروق نکالتے۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا، تبوک کے میدان میں اپنا لاکھوں کا مال پیش کرنے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کاموں سے پیچھے کبھی بھی نہ رہتے۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا، شیر خدا جناب علی المرتضی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود جایا کرتے تھے، رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا اور پیغمبر کی تعلیمات ہوتی، یہ سارے صحابہ کرام ان کاموں کو منانے سے پیچھے کبھی نہ رہتے تھے۔ لیکن کیا ہے، مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے، آپ کے اوپر حالات کون سے آ چکے ہیں، صحابہ کس قدر پریشان ہیں۔ آئیے بات کو میں آگے چلاتا ہوں۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، بخاری شریف کے اندر لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھا کے واپس پلٹے ہیں۔ 29 سفر کا دن ہے، آپ جنازہ پڑھانے کے بعد واپس گھر میں تشریف لائے ہیں، اپنے گھر کے اندر آئے، آپ نے اپنے سر کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا عائشہ میرے سر میں بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اما عائشہ بھی کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے سر میں بھی درد محسوس ہو رہا ہے۔ کہا عائشہ تم پریشان نہ ہونا، اگر تمہیں درد محسوس ہوتا ہے کیا ہوگا، درد بڑھ جائے گا، کیا ہوگا تم بیمار ہو جاؤ گی، کیا ہوگا اس سے زیادہ بیمار ہو جاؤ گی، پھر کیا ہوگا تم فوت ہو جائے گی، پریشان نہ ہونا۔ اگر عائشہ تو محمد کی زندگی کے اندر فوت ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل بھی دوں گا، اپنے ہاتھوں سے تجھے کفن بھی پہناؤں گا، اور اپنے ہاتھوں سے تجھے قبر کے اندر اتاروں گا، تیری قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جنازہ بھی پڑھوں گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہاں سے غلط مسئلہ ثابت ہوا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں شاہ مرنے کے بعد، وفات کے بعد خاوند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، کوئی خاوند فوت ہو جائے اس کی بیوی اپنے خاوند کو نہیں دے سکتی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پیغمبر کی تعلیم یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں عائشہ اگر تو میری زندگی کے اندر فوت ہو جاتی ہے میں خود تجھے غسل بھی دوں گا، میں تجھے کفن بھی پہناؤں گا، تیرا جنازہ بھی پڑھاؤں گا، اور تجھے قبر کے اندر بھی اتاروں گا، تیری قبر کے اوپر دعا بھی کروں گا۔ اما عائشہ فرمانے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کیا کریں گے، واپس آ کے میری جگہ کسی اور سے شادی فرما لیں گے۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے اور بیماری بڑھ رہی ہے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کی بیماری شروع ہوئی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم کے اندر ہیں، آپ گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اما عائشہ کے حجرے کے اندر ہیں، باری باری دوسری بیویوں کی باری آتی ہے، ان کے حجروں کے اندر آپ چلے جاتے ہیں، لیکن طبیعت بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ 2 3 4 دن گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہ مدینہ رسول ہے، یہ صحابہ کرام ہیں، اور آپ کے گھر کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغمبر بیمار ہوتے ہیں آپ گھر میں نہیں جاتے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہو رہی، آپ تھوڑے سے پریشان ہیں، آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کے دیکھا کہ آپ جناب حضرت فضل علی اور عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کو کہا مجھے مسجد کے اندر لے کے جاؤ، میں رحیق المختوم کے اندر پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا میرے صحابہ مجھے مسجد کے اندر لے کے جاؤ، جب مسجد کے اندر ان کو لے کے گئے آپ نے ممبر کو لگوا دیا، اور ممبر کو جب لگوایا سارے لوگوں کو جمع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، اگر تم میں سے کسی کے اوپر ظلم ہو گیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو، کسی نے مجھ سے بدلہ لے رہا ہو، آج میں اللہ کا نبی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آج مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، کل قیامت کے دن میں تم کو بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بدلے کی بات کی ہے، ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، آپ نے سواری کو چابک مارا تھا، وہ چابک مجھے لگ گیا تھا، اور وہ جناب مجھے چابک میری کمر پہ لگا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ پریشان ہوئے، یہ اللہ کے نبی سے بدلہ لے گا؟ وہ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے بندے بیٹھ جا، پیغمبر سے بدلہ لے گا، پہلے نبی پاک کی طبیعت بہتر نہیں ہے، تم بیٹھ جو مجھ سے بدلہ لے لو، نبی پاک سے کوئی بات نہ کرو۔ لیکن کیا ہوا، وہ صحابی رسول تھے، اٹھے
کہتے ہیں نہیں نہیں میں اللہ کے پیغمبر سے بدلہ لوں گا، کیونکہ نبی پاک نے خود آفر پیش کی ہے۔ چابک کو منگوایا گیا، اس صحابی کے ہاتھ میں تھمایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہا جس وقت مجھے میری کمر پہ چابک لگا تھا اس وقت میری کمر پہ کپڑا موجود نہیں تھا، آپ نے کپڑے کو ہٹایا، آپ کے کندھے اور گردن کے درمیان میں مہر نبوت موجود تھی اور گلے سے لگ جاتا ہے اور آپ کی مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیتا ہے، ساتھ میں آنسو بہاتا ہے اور کہتا یہ ہے اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ممکن تھا، میں آپ سے بدلہ لیتا، میں نے کہا موقع ملا ہے مہر نبوت کو چوم لیتا ہوں۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ گھر میں تشریف لے گئے، دن گزرتے گئے، یہ ربیع الاول کے پہلے عشرے کے آخری دن سٹارٹ ہو چکے ہیں، تقریباً 8-9 ربیع الاول کا دن آ چکا ہے، یہ آج 9 ربیع الاول کا دن ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود نہیں ہیں، آپ سے اپنی بیویوں سے کہتے ہیں اے میری بیویوں میری طبیعت ناساز ہے، میری خواہش یہ ہے میں عائشہ کے گھر میں تھوڑے دن رہ لوں۔ ساری بیویوں نے کہہ دیا ہم اپنی اپنی باری اماں عائشہ کے لیے ہدیہ پیش کرتی ہیں، نبی پاک کو پکا شفٹ کر دیا گیا حضرت عائشہ کے حجرے پاک کے اندر، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں پہ لوگ تیمارداری کے لیے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، آپ نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ، اما عائشہ سے کہا عائشہ بعض مختلف جگہوں کا پانی منگوایا جائے، 7 جگہوں سے پانی منگوایا گیا، آپ کے اوپر چھینٹے مارے گئے، آپ ہوش میں آتے ہیں، آپ کی جناب طبیعت نہیں سنبھلتی، آپ ہوش میں آتے ہیں اور اٹھ کے پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ کہنے والوں نے کہا نہیں نہیں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر آپ اٹھتے ہیں، کہا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، تیسری مرتبہ آپ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فرمانے لگے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے دو عائشہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھا دیں، یہ جناب جمعرات کا دن ہے اور عشاء کی نماز ہے، پیغمبر نے پہلی دفعہ فرما دیا ابو بکر کو حکم دے دو وہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر ابو بکر کو مت کہیے، میرے باپ ابو بکر کا دل جو ہے وہ بڑا نرم ہے، آپ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے وہ جماعت کیسے کروا سکیں گے؟ حضرت عمر کو حکم دے دیے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو جماعت کروائیں گے، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو جماعت کروائیں گے۔ حضرت ابو بکر پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے، آپ نے جماعت کروانی شروع کی ہے، نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، ادھر عشاء کی نماز کھڑی ہے، مسجد نبوی کے اندر حجرے کا دروازہ کھلتا ہے جو اما عائشہ کا حجرہ ہے، آپ نے ہوش سنبھالا ہے، آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھی ہے، بتایا گیا ابو بکر جماعت کروا رہے ہیں اور لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے پوچھا علی اور عباس تم ادھر کیوں بیٹھے ہو، ابو بکر کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، کہا اللہ کے پیغمبر آپ بیمار تھے، آپ کی طبیعت درست نہیں تھی، آپ کی طبیعت میں افاقہ نہیں تھا، اس لیے ہم آپ کے پاس موجود تھے، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر آپ کہتے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں اے عباس اور علی تم اکیلے نہ جاؤ بلکہ میں محمد رسول اللہ کو لے کے جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور جناب آپ سے چلنے کی سخت اور طاقت موجود نہیں ہے، ایک کندھے کی طرف سے سہارا دیا حضرت علی نے، ایک کندھے سے سہارا دیا حضرت عباس نے، انہوں نے سہارا دے کر مسجد میں لے کے گئے، آپ کے پاؤں کے جناب جو ادھر رینگنے کے نشانات مسجد نبوی کے اندر پڑ رہے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، نبی پاک جب آئے صحابہ نے پیچھے ہنگار مارنے شروع کر دیے، حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا پیارے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، قریب تھا کہ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ جاتے، مصلی کو چھوڑ دیتے، پیارے پیغمبر نے بول کے کہہ دیا ابو بکر تم اپنی جگہ پر رکے رہو، تم یہاں سے آگے پیچھے نہیں آؤ گے۔ پیغمبر ان کے آگے بیٹھے، پیغمبر نے جماعت کروائی، پیچھے ابو بکر کی، ابو بکر نے جماعت کروائی، سارے صحابہ کرام کی، نبی بتانا چاہتے
فرماتے تھے پیغمبر کے بعد جو وارث ہے نبی کے مصلی کا وہ کوئی اور نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ جماعت ہو گئی ہے۔ اس نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 اور نمازیں آپ کی زندگی کے اندر آئی ہیں۔ ایک نماز بھی جو ہے پیارے پیغمبر نے مسجد کے اندر ادا نہیں فرمائی ہے اور نہیں آ کے ادا کی ہے، نہیں اس کی جماعت کروائی ہے۔ کس نے جماعت کروائی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں نبی کے مصلی پہ نبی کی زندگی کے اندر پڑھائی ہیں، اور یہ 17 نمازیں پڑھنے کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہتی ہے، اور یہ آخری دن آ گیا ہے۔ بحقی دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے، الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے، اور جناب بریلویوں کے بہت بڑے امام جو ہیں مولانا جناب احمد رضا خان بریلوی، ان کی کتاب ملفوظات کے اندر لکھا ہے پیارے پیغمبر کی وفات پاک جو ہے یہ 12 ربیع الاول کے دن جناب 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور سورج اس وقت نکلا ہوا تھا۔ پیغمبر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تھے، اور یہ تیرے سوال کا جواب ہے، کیوں جشن نہیں مناتے ہو؟ کیوں جھنڈیاں نہیں لگاتے ہو؟ کیوں گلیاں نہیں سجاتے ہو؟ کیوں لائٹیں نہیں کرتے ہو؟ کیوں روشنیاں نہیں کرتے ہو؟ کیوں جھنڈے نہیں لگاتے ہو؟ کیوں جناب بھنگڑے نہیں ڈالتے ہو؟ کیوں ڈھیک گلیوں کے اندر نہیں لگاتے ہو؟ کیوں لوگوں سے چندہ نہیں مانگتے ہو؟ کیوں سبز رنگ کے کرتے اور جبے پہن کے اور نقلی داڑیاں لگا کے اور نقلی بیت اللہ بنا کے اور نقلی مسجد نبوی کے روزے کے ماڈل بنا کے تم کیوں نہیں جشن کیوں نہیں مناتے؟ آئیے سوال کا جواب یہ ہے، اللہ کی قسم ہم بھی جشن مناتے، ہم بھی جلوس نکالتے، ہم بھی جھنڈیاں لگاتے، ہم سارا کچھ کرتے۔ اگر مدینے کے اندر ربیع الاول کے مہینے کے اندر پیغمبر کے صحابہ نے یہ کچھ کیا ہوتا، لیکن پیغمبر کے صحابہ کی کیفیت کیا تھی، ان کا عالم کیا تھا، ان کی کیفیت کیا تھی؟ آئیے دیکھیے، صحیح بخاری شریف کے اندر میں پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ جناب دن طلوع ہو گیا ہے، فجر کی نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب زندگی کے اندر آخری نماز ہے، اور یہ ابو بکر صدیق نے پڑھا دی ہے۔ نماز کے بعد جناب صحابہ کرام کئی دن ہو گئے ہیں اپنے گھروں کی طرف نہیں جا رہے ہیں، مسجد کے اندر ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں، اور جناب یہ 12 ربیع الاول کا دن شروع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرے پاک کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور جا کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہو رہی ہے، کافی دنوں سے گھر میں نہیں گیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گھر سے ایک چکر لگا کے آؤں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے ابو بکر جاؤ چلے جاؤ، لیکن جلدی سے واپس چلے آنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر میں ابھی گیا اور ابھی واپس آیا۔ ادھر سے ابو بکر صدیق اپنے گھر کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ادھر سے تھوڑی دیر گزرتی ہے، جناب علی اندر جاتے ہیں اور نبی پاک کی طبیعت کا حال پوچھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت بہتر محسوس ہو رہی ہے، اور باہر آ کے صحابہ سے کہنے لگے، اے پیغمبر کے صحابیوں پریشانی چھوڑ دو، آپ نبی پاک کی طبیعت بہتر محسوس ہو رہی ہے، آپ بیماری آپ سے دور جا رہی ہے۔ حضرت عباس اندر جاتے ہیں جو نبی پاک کے چچا تھے، وہ اندر گئے، جا کے نبی پاک کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو لے کے باہر آئے، اور باہر کہنے لگے، علی تجھے معلوم نہیں ہے، علی تمہارا تجربہ نہیں ہے، صحابہ کو پتہ نہیں ہے، میں نے اپنے ہاشم خاندان کو دیکھا ہے کہ جب ان کے اوپر موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، جب موت فل قریب پہنچ چکی ہوتی ہے، ان کو بیماریاں ساری چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے اب پیارے پیغمبر ہمارے درمیان رہنے والے نہیں ہیں۔ ادھر سے تھوڑی دیر گزرتی ہے، اما عائشہ حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، نبی پاک کا سر مبارک اما عائشہ کی گود مبارک کے اندر رکھا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اشارہ کرتے ہیں، عائشہ مجھے مسواک دو، مسواک دو، مسواک دو۔ اما عائشہ نے مسواک پکڑائی ہے، آپ سے چبائی نہیں جا رہی ہے، اما عائشہ نے مسواک کو چبایا اپنے دانتوں کے ساتھ، اور پیارے پیغمبر کو مسواک کروائی ہے۔ مسواک کرنے کے بعد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری عائشہ میں اپنی امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، عائشہ میری امت کو پیغام دے دینا، نمازوں کی حفاظت کرنا، الصلاۃ الصلاۃ
کہا نماز کی حفاظت کرنا، میری امت کو کہنا کہ نماز کو ترک نہ کرے، نماز کو مت چھوڑے، اور دکھائیے پیغمبر نے کہاں بتایا ہے، میری امت کو کہہ دینا جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائے اور جشن منائے، نہیں کہا پیغمبر نے۔ اگر کچھ کہا ہے تو یہ کہا ہے الصلاۃ الصلاۃ۔ عائشہ میری امت کو کہنا نماز کی حفاظت کرے، وما ملکت ایمانکم، اور ان کو کہہ دو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے کمیوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور ان کی حفاظت کرتے رہنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ میلے نہ لگوانا، میری قبر پہ جھنڈیاں نہ لگوانا، میری قبر کو اس طرح کی چیز نہ بنانا، لوگ اس پہ خوشیاں منائیں، لوگ اس کے اوپر آ کے جھومیں۔ بتا یہ تیرے سوال کا جواب ہے، ہم اس لیے نئی جھنڈیاں لگاتے، اس لیے جشن نہیں مناتے۔ پیغمبر نے دعا کی ہے اللہ میرے روزے پاک کو جو ہے وہ خوشی کا منظر نہ بنانا، اور دعا ساتھ میں فرمائی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودیوں کے اوپر، اللہ لعنت کرے عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ پیارے پیغمبر یہ دعائیں فرما کے اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں، اور ام عائشہ کہتی ہیں اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھا دیا ہے، اپنے ہاتھ کو بلند فرما دیا ہے، اور جب ہاتھ کو بلند فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، دنیا میں میرے دوست اور میرے رفیق جو تھے وہ ابو بکر اور عمر و عثمان تھے، طلحہ و زبیر، سعد و سعید تھے، انس ابو ہریرہ تھے، اور اس کے علاوہ صحابہ تھے۔ اب میں دنیا سے بڑے رفیق اور دوست اپنے رب العالمین سے ملنے جانے لگا ہوں۔ ایسے ہاتھ کو اٹھایا اللہم بالرفیق الاعلی لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کہے اور ساتھ میں ہاتھ نیچے گر رہا ہے، اور آپ کی رہن مبارک پہ آ کے گر گیا۔ ام عائشہ کہنے لگی مجھے سمجھ آ گئی تھی اب پیغمبر ہمارے درمیان موجود نہیں رہے ہیں، میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری گود کے اندر 12 ربیع الاول کے دن میں سورج طلوع ابھی ہو رہا تھا، پیغمبر وفات پا گئے ہیں۔ اما عائشہ بڑی پریشان ہو گئی، بیوہ ہو گئی 18 سال کی عمر کے اندر، اور آپ کے جناب جو سر مبارک تھا اس کو چارپائی پہ سائڈ پہ رکھا ہے، اور ساتھ میں جناب باہر کی طرف گئی اور دروازے کو کھٹکھٹایا، صحابہ جلدی سے آگے گئے، پوچھا اماں جی خیریت تو ہے، خیریت تو ہے؟ کہ اماں کہنے لگی اے پیغمبر کے دیوانوں، اے پیغمبر کے صحابیوں، اے پیغمبر کے جان کو نچھاور کر دینے والوں، اب تمہارا نبی تمہارے اندر موجود نہیں رہا ہے۔ صحابہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے ہیں، صحابہ آنسو بہانے لگ گئے ہیں، صحابہ پریشان ہونے لگ گئے ہیں۔ این اسی وقت میں جس دن تیرے شہر کے اندر، تیرے گاؤں کے اندر جلوس شروع ہوتا ہے، جھنڈیاں شروع ہوتی ہیں اور میلاد کی ریلی شروع ہوتی ہے، بالکل اسی وقت میں مدینہ کے اندر اما عائشہ کو یہ بیوگی کی خبر ملی ہے، اور صحابہ کرام پریشان ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا۔ مسجد نبی کے اندر دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے صحابی روتے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں۔ ادھر سے جناب عمر فاروق اٹھتے ہیں اور کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، میں نے بخاری شریف کے اندر آج پڑھا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں نہیں، حضرت اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم نبی پاک فوت نہیں ہوئے، یہ حضرت عمر کہتے ہیں۔ کہا حضرت عمر فوت نہیں، نبی پاک فوت نہیں ہوئے، اسی طرح ہوا ہوگا جس طرح موسیٰ طور پہ 40 دنوں کے لیے راتوں کے لیے گئے تھے، میرے نبی بھی گئے ہوں گے، واپس آ جائیں گے، نبی فوت نہیں ہوئے۔ یہ حضرت عمر کی محبت تھی نبی پاک کے ساتھ۔ اتنے میں ابو بکر صدیق گھر میں گئے تھے نا، وہ واپس تشریف لے آئے، آ کے دیکھا حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور تلوار کو پکڑا ہوا ہے، اور کہتے یہ ہیں جس نے کہا پیغمبر فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا، کوئی بندہ مت کہے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، پیغمبر کے لیے موت کا لفظ توہین ہے، پیغمبر فوت نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت عمر کا عقیدہ بن گیا تھا نبی کی وفات کے موقع پہ، لیکن ابو بکر صدیق آئے، کہا بیٹھ جاؤ سارے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ عمر
عمر تم بھی آرام سے بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، جا کے حضرت ابو بکر نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر کو اٹھایا، آپ کے چہرے پہ بوسہ دیا اور فرمایا اللہ نے آپ کو پکیزہ زندگی کی طرح پکیزہ موت عطا فرمائی ہے، اور بڑی خوبصورت موت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے۔ اور باہر تشریف لے آئے، منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں سن لو، من کان منکم یعبد اللہ، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ ہوا حی لا یموت، تو آسمانوں کا رب پہلے بھی زندہ تھا، آپ بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، رب کو موت نہیں آئے گی۔ ومن کان منکم یعبد محمدا، تو تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت اور پوجا کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے تشریف لے کے جا چکے ہیں، آپ پیغمبر کی واپسی دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ میں منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیتیں پڑھ دی ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، حضرت عمر جو جذباتی ہوئے تھے تلوار کو میان کے اندر ڈال دیا، تلوار کو زمین پہ پٹک دیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے جو ابو بکر آیتیں پڑھ رہا ہے یہ پہلے قرآن کا حصہ نہیں تھی، ابھی آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ حضرت عمر بھی مان گئے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، صحابہ بھی مان گئے نبی فوت ہو گئے ہیں، اما عائشہ نے تصدیق کر دی پیغمبر وفات پا گئے ہیں، حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں نبی دنیا میں نہیں رہے ہیں، خلافت کے معاملات طے کیے گئے، ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا اور معاملہ کیا گیا۔ آپ بتاؤ کون ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے گا؟ یہ غسل کے لیے کہا گیا نبی کی آل اولاد اور خاندان کا سب سے پہلا حق ہے فضل علی اور عباس، حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل اور نبی پاک کے جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ دماد رسول، یہ جو تھے تین لوگ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، آپ کو کفن بھی انہوں نے پہنایا ہے۔ قبر کا معاملہ کیا گیا، قبر جناب کہاں پہ بنائی جائے گی یہ فیصلہ کیا گیا، انبیاء جہاں پہ فوت ہوتے ہیں ان کی قبر وہیں پہ بنائی جاتی ہے۔ حجرہ عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے تھے، وہیں پہ قبر بنائی گئی، پوچھا گیا قبر کون سی بنائی جائے، لحد بنائی جائے یا شق بنائی جائے؟ کہا جو صبح پہلے آئے گا وہ جو قبر بنائے گا وہ قبر بنائی جائے گی۔ لحد بنانے والی جناب قبر جو ہے وہ آ گیا شخص پہلے، اس کے ساتھ صحابہ نے مل کے قبر کو تیار کر دیا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کے دن عین سورج جب نکلا ہے پیغمبر نے وفات پائی ہے، ابو داؤد کے اندر لکھا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب پیغمبر نے وفات پائی سورج نکلا ہوا تھا، روشنی نکلی ہوئی تھی، لیکن پیغمبر کی وفات کی خبر ملنے کے ساتھ سورج مدھم ہو گیا، مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا، صحابہ کو ایک دوسرے کے ہاتھ اور چہرے نظر نہیں تھے آتے۔ کیوں نہیں تھے آتے؟ رب بتانا چاہتا ہے جس دن میرا پیغمبر دنیا سے جائے روشنیاں نہیں کیا کرتے، جس دن نبی دنیا سے تشریف لے کے جائے اس دن چراغاں نہیں کرتے، اس دن جھنڈیاں نہیں لگاتے، اس دن جشن نہیں مناتے۔ صحابہ پریشان ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، اما فاطمہ اتنی پریشان ہیں، اللہ کی قسم میں نے پڑھا ہے اما فاطمہ کو کتنا دکھ ملا تھا، بہکی دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے، اما فاطمہ فرماتی ہیں مجھے میرے بابا کی وفات کا اتنا دکھ پہنچا ہے، اتنا صدمہ پہنچا ہے، اتنی تکلیف پہنچی ہے، اللہ کی قسم جتنے دکھ مجھ پہ میرے بابا کی وفات کے گرے ہیں اگر پہاڑوں پہ گرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے تھے، اور کیوں نہ ملتا دکھ، کیوں نہ پریشان ہوتی فاطمہ؟ دنیا کے اندر کیا سہارے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر آئی تھی فاطمہ تو ماں خدیجہ محبت کرنے والی وہ دنیا سے چلی گئی تھی، دنیا کے اندر آئی تھی فاطمہ، بہنوں کی محبت کی آس ہوتی ہے، ساری کی ساری بہنیں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کی زندگی کے اندر وفات پا گئی تھی، بہنوں کا بڑا آسرا اور مان بھائیوں کا ہوتا ہے کہ بھائی میری زندگی کا بڑا مان ہے، میرا بڑا اعتماد ہے، میرا ٹرسٹ ہے اور مجھے ان پہ بڑا
بڑا جناب اس کے اوپر اعتماد ہے۔ بھائی بھی تینوں کے تینوں قاسم، عبداللہ، ابراہیم، فاطمہ کے دنیا کے اندر بچپن میں فوت ہو گئے۔ اب رہی کہیں کسر کیا تھی؟ بابا رہ گئے تھے، ابو رہ گئے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے۔ آج اللہ کے پیغمبر بھی فاطمہ کی زندگی کے اندر فوت ہو گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ پریشان ہیں، اور میں نے پڑھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک کی وفات کے بعد اتنی پریشان تھی، اتنی پریشان تھی۔ ابو داؤد شریف اور بخاری شریف کے اندر لکھا ہے جب صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پاک کے اوپر آپ کے جسد خاکی کو رکھ کے اوپر مٹی ڈال کے واپس آئے تھے، حضرت انس واپس پہنچے، اماں فاطمہ حجرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور پردے کے پیچھے سے کہتی ہیں انس جس پیغمبر کے چہرے سے ان کے منہ سے نکلنے والے لب کو زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، آج کیسے گوارا کیا ہے؟ ان کے بدن کے اوپر مٹی ڈال کے چلے آئے ہو، ان کو مٹی کے سپرد کر کے چلے آئے ہو، کیسے اب تمہارا گزارا ہو گیا ہے؟ حضرت انس پریشان، صحابہ پریشان ہیں۔ اور وہاں پہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 مہینے صرف زندہ رہی ہیں نبی پاک کی وفات کے بعد، اور کسی عورت نے حضرت فاطمہ کو پیغمبر کی وفات 12 ربیع الاول کے بعد 6 مہینے جتنا زندہ رہی ہیں حضرت فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ نبی پاک کی وفات کے غم میں حضرت فاطمہ پریشان تھی۔ تجھے جھنڈیاں سوچتی ہیں، تجھے جشن سوچتا ہے، ادھر فاطمہ جو ہے وہ یتیم ہو چکی ہے، تجھے جشن سوچتے ہیں، ادھر حضرت عائشہ جو ہیں 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی ہیں، تجھے جشن سوچتا ہے، ادھر ابو بکر رو رہے ہیں، ادھر عمر رو رہے ہیں، ادھر انس پریشان ہے، تجھے جشن سوچتا ہے، مدینہ بے نور ہو چکا ہے، تجھے جشن سوچتا ہے، صحابہ غمگین ہیں، تجھے جشن سوچتا ہے۔ اور جناب پھر فیصلہ کیا گیا نبی پاک کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کون ہے اتنی ہمت کرے پیغمبر کی میت پاک کو سامنے رکھ کے اوپر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا دے؟ کسی کی اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی۔ پھر کیا کیا گیا؟ سارے صحابہ 10-10 12-12 کی تعداد میں آپ کے حجرے پاک کے اندر جاتے رہے اور آپ کے اوپر اور جنازے کی طرح وہ جناب جنازہ پڑھ کے دعائیں کر کے واپس آتے رہے۔ کسی نے امامت نہیں کروائی پیغمبر کے جنازے کی، سارے صحابہ 10-10 12-12 کے لشکر کی تعداد میں جاتے رہے، درود و سلام اور دعائیں کر کے واپس آتے رہے۔ 3 دن تک 12 ربیع الاول کو پیغمبر نے وفات پائی، 12 13 اور 14 یہ 3 دن تک نبی پاک کا جسم پاک حجرے عائشہ میں چارپائی پہ پڑا رہا، صحابہ کے دعائیں اور جنازہ پڑھتے رہے تھے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، انبیاء کے جسم کے اوپر ان کو جناب کوئی خرابی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو زمین کے اوپر جسم پڑا تھا، پیغمبر کا جسم قبر کے اندر پڑا ہو اور کئی سال صدیاں عرصے زمانے جناب اور دنیا بیت جائے، گزر جائے، دنیا تیس نیس ہو جائے، انبیاء کے جسم کو دنیا کی کوئی چیز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پیغمبر کا جسم پاک پڑا تھا، 3 دن تک ادھر چارپائی کے اوپر رکھ کے صحابہ جنازہ اور دعائیں کرتے رہے تھے۔ 14 اور 15 ربیع الاول کی درمیانی شب میں آپ کے جسد پاک کو روضہ رسول کے اندر چارپائی کو سائڈ پہ کر کے قبر بنا کے اس کے اندر رکھ کے صحابہ نے اوپر مٹی ڈال دی ہے، صحابہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ کی پوزیشن تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ آپ بتائیے کہ کس منہ سے ہم جشن منائیں، کس منہ سے ہم جناب خوشیاں منائیں اور کس منہ سے جناب ہم جناب یہ سارے کے سارے کام کریں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں۔ ہمارا تو ایمان گوارا نہیں کرتا، ہماری تو عزت گوارا نہیں کرتی، ہماری پیغمبر سے محبت گوارا نہیں کرتی، ہماری پیغمبر سے عقیدت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور آخر میں 1-2 باتیں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو محفل میلاد ہے یہ جناب جشن منایا جاتا ہے اور دوست بھائی ہم سے کہتے ہیں کوئی غصہ گلا نہ کر کے جائے بلکہ دلائل کی روشنی میں سمجھ کے مسئلے کو جائیے گا۔ کہتے ہیں جی آپ جشن نہیں مناتے، اور آپ نے وہ شعر بھی سنا ہوگا، بڑا مشہور شعر ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو اس طرح سے خوشیاں نہیں مناتا، جو گلیاں نہیں سجاتا، جو جھنڈیاں نہیں لگاتا، جو
جو اس طرح کی محفلیں نہیں کرواتا وہ ابلیس ہے، اور یہ جو سارا کچھ کرواتا ہے وہ ابلیس نہیں ہے۔ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، تم نے کس کس کو ابلیس کہہ دیا ہے؟ پیغمبر کی زندگی کے اندر یہ دن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 63 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کی نبوت والی زندگی میں یہ دن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ 23 مرتبہ آیا ہے۔ مدنی زندگی کے اندر یہ دن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ 10 مرتبہ آیا ہے۔ آپ نے جشن نہیں منایا، آپ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، اور اس کے بعد چلے جائیے ابو بکر صدیق کی خلافت میں یہ دن 2 مرتبہ آیا ہے، آپ نے یہ جشن نہیں منایا۔ حضرت عمر کی خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا ہے، آپ نے یہ ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ حضرت عثمان کی خلافت میں یہ دن تقریباً 15 مرتبہ آیا ہے، انہوں نے اس کام کا انعقاد نہیں کیا۔ حضرت علی کی خلافت میں، حضرت حسن کی خلافت میں یہ دن آیا ہے، انہوں نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی زندگی کے یہ دن 60 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، انہوں نے 1 مرتبہ بھی نہیں کیا ہے۔ امام بخاری کی زندگی کے اندر یہ دن 45 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، انہوں نے یہ دن نہیں منایا ہے۔ امام مسلم کی زندگی کے اندر یہ دن 58 مرتبہ آیا ہے، انہوں نے یہ جشن نہیں منایا ہے۔ اس کے بعد چلے جائیے کتنے امام گزرے ہیں، ابو حنیفہ گزرے، امام احمد بن حنبل گزرے، امام مالک گزرے، امام شافعی گزرے، امام بخاری گزرے، امام مسلم گزرے، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور بلوغ المرام لکھنے والے مولانا ابن حجر اسقلانی گزرے، اور اس کے علاوہ چلے جائیے اہل سنت کے جو امام سمجھے جاتے ہیں پیر احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے یہ جشن نہیں منایا ہے۔ دیوبندیوں کے امام گزرے ہیں، انہوں نے یہ جشن نہیں منائے ہیں، اور آج میں نے ان کی کتابوں میں پڑھا ہے بریلویوں کے اماموں نے اس کا انکار کیا ہے، یہ جشن منانا ثابت نہیں ہے۔ دیوبندیوں کے علماء نے اس کا انکار کیا ہے، اہل حدیث علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اہل حدیثوں نے اس کا انکار کیا، دیوبندیوں نے اس کا انکار کیا، بریلوی علماء شیوخ جو پہلے گزر گئے ہیں انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس کو منایا کس نے ہے؟ 620 ہجری ہے۔ یہ ایک بندہ ہے ابو الخطاب حضرت حسن بن الحسین اس کا نام ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ایک اربل کے بادشاہ کو دیکھا، وہ بادشاہ نبی پاک سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک جھوٹ موٹ کی کتاب لکھی، اس کے اندر کہا نبی کا میلاد منانا چاہیے، 12 ربیع الاول کو فاتح اس دن میلاد منانا چاہیے۔ اس نے کتاب لکھی، اس میں جھوٹ موٹ کے ادھر ادھر کے دلائل پکڑ کے لکھ دیے، اور اس بادشاہ نے جناب نہ دیکھا، نہ اس کی تحقیق کی، نہ سرچ کی، اس کے اوپر بڑا خوش ہوا، اس کو بلایا اور انعام دیا۔ میں نے پڑھا ہے 1000 دینار جو ہیں وہ اس نے انعام کے اندر اس کو دیے۔ اس نے نبی کا میلاد جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے، اس نے محبت کا طریقہ دیا ہے۔ آج کے دور میں اس کو دیکھا جائے 375 کلو سونا سمجھ لو، وہ سونا اس نے انعام کے طور پہ دیا تھا، اور وہاں سے جناب یہ چلتی آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت میں آتا ہے یہ علی الخلفاء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ موٹ کے خلیفہ ماننے والے لوگ، یہ سیدھے شیعہ اور رافضی تھے، انہوں نے نبی کے میلاد کی خوشی سب سے پہلے منائی ہے اپنے طریقے سے بنا کے، اور انہوں نے جناب امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کیا ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ، بلکہ میں کہتا ہوں جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ باقاعدہ چھٹی ہوا کرتی تھی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اور فیکٹریوں کے اندر، دفتروں کے اندر، اور کیلنڈر کے اوپر لکھا ہوا کرتا تھا 12 وفات کی یہ چھٹی ہے۔ 12 وفات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن وفات پاک ہوئی تھی، اس لیے جناب اس دن چھٹی ہے۔ لیکن شیطان نے کتنا ہمارا معاملہ خراب کر دیا ہے، جس دن پیغمبر کا نواسہ شہید ہو اس دن تو جناب سوگ مناتے ہیں، اور جس دن اس نواسے کا نانا دنیا سے جائے اس دن جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سارا کچھ نہیں کرتے۔ صحابہ پریشان تھے، اما عائشہ بیوہ ہوئی تھی، حضرت فاطمہ یتیم ہوئی تھی، صحابہ کے سر کے تاج اور صحابہ کے دل و جانوں کی دھڑکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ مدینے کا جو آب و ہوا تھی، ماحول تھا، وہ بڑا افسوسناک اور پریشان کن اور غم کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ مدینے کے اندر اندھیرا تھا، لوگ پریشان اور افسردہ تھے، نبی کی بیٹی پریشان، نبی کی بیویاں پریشان، نبی کے صاحب پریشان تھے، پورا مدینہ غم کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ ہم بھی اسی لیے یہ کام نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں عقیدت میں کسی نے کرنا ہے، آؤ دلیل کے ساتھ کرو، جو دلیل موجود ہے۔ دلیل کس بات کی موجود ہے؟ پیارے پیغمبر جس دن پیدا ہوئے تھے
سوار کا دن تھا، نبی علیہ السلام سوار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ ترمذی اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سوار جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، میں سوار کے دن پیدا ہوا تھا اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو اللہ کے ہاں نامہ مال 8 دنوں کے پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے جس دن میرے نامہ مال اللہ کو پیش کیے جائیں اس میں روزے جیسی خوبصورت عبادت بھی موجود ہو۔ نبی کا میلاد منانا ہے، آئیے ہر سوموار کو روزہ رکھیے۔ یہی قرآن و سنت کی دعوت ہے، یہی پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ یہ بالکل خرافات، یہ فضول خرچیاں، یہ ساری کچھ کر کے اگر ہم کہیں گے ہم نبی کے طریقے پہ ہیں، صحابہ کے منہج پہ ہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ شیطانی رستے ہیں، یہ گمراہی کے رستے ہیں، یہ بلا دلیل رستے ہیں۔ ان کی کوئی مائی کلال آج تک کتاب و سنت سے دلیل نہیں پیش کر سکا، نہ ہی کر سکے گا۔ اگر کوئی کر سکے، میں پڑھ رہا تھا یہ علامہ طاہر قادری، اس نے کتاب لکھی ہے اور کتاب کے اندر ثابت کیا ہے جشن عید میلاد منانا چاہیے، اور اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات قرآن سے ثابت ہے جشن عید میلاد منانا چاہیے، قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، پھر حدیث سے ثابت ہے جشن عید میلاد منانا چاہیے، پھر حدیثیں لکھی ہیں، پھر صحابہ سے لکھا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جشن عید منانا چاہیے، وہ واقعے لکھے ہیں، اور آخر پہ کیا لکھا ہے کہ بھئی قرآن سے جشن عید میلاد ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ تو لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن سے ثابت ہو، جو حدیث سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ میرے بھائی، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتا روز روشن کی طرح واضح ہوتا۔ یہ قرآن کی آیتوں کے غلط ترجمے کیے ہیں انہوں نے، اور حدیثوں کے غلط مفہوم بیان کیے ہیں، ان کو بھی اللہ کے فضل سے علماء نے پکڑا ہے۔ اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو اس کے متعلق یا اس کے علاوہ کسی چیز اور مسئلے کے متعلق، وہ جمعے کے بعد یہاں پہ پوچھ سکتا ہے کہ کوئی قرآن کی آیت ثابت کرتا ہے، قرآن میں سورۃ یونس میں لکھا ہے کہ جشن مناؤ، قرآن کی فلاں سورت میں لکھا ہے جشن مناؤ، انشاءاللہ اس کے سوال کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔